بھارت نے پہلی بار اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان نے واقعی 5 بھارتی طیارے تباہ کیے ہیں۔ یہ بات نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما نے خود کی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد سے پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جنگی جہاز مار گرائے ہیں، لیکن اس بات پر بھارت کی طرف سے مسلسل خاموشی رہی۔ اب پہلی بار بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کا اعتراف سامنے آیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر تجارت سبرامنیم سوامی نے کھل کر کہہ دیا کہ جی ہاں، پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ دوسری جانب فرانسیسی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رفال طیاروں سے متعلق بھارت سے براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطے میں ہے، تاہم مغربی میڈیا کے مطابق بھارت رفال طیاروں تک رسائی کی فرانسیسی درخواست کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ دوران جنگ بھارتی ایئر مارشل اے کے بھارتی سے پریس کانفرنس کے دوران رفال تباہ ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بات گھماتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا کہ نقصانات لڑائی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ کہا تو بات مخالف فریق کے فائدے میں چلی جائے گی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر منظر پر کچھ خاص نظر نہیں آئے۔ ان کی جگہ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری میڈیا کا سامنا کرتے رہے۔ ان سے بھی جب رفال طیاروں کی تباہی کے متعلق پوچھا گیا تو وہ بھی بات گول کر گئے۔ اب جبکہ بی جے پی رہنما سبرامنیم سوامی نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں 5 بھارتی رافیل طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے دیگر بھارتی رہنما بھی ہمت پکڑ لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا یک طرفہ اور غیر قانونی فیصلہ افسوسناک ہے۔ پاکستان لاکھوں انسانی جانوں کو تنگ نظری پر مبنی سیاسی مفادات کا یرغمال نہیں بننے دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دوشنبے میں گلیشیئر سے تحفظ سے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ غزہ میں روایتی ہتھیاروں کے استعمال نے گہرے زخم دیے ہیں۔ Above all, we must recognize that water transcends political boundaries, connecting communities and sustaining ecosystems and cultures. Ladies and gentlemen, the world today bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. As if that were not enough, we are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مارکہ حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم اور تمام قومی اداروں کی مکمل ہم آہنگی کا ثبوت ہے۔ کوئٹہ میں کمان سٹاف کالج میں خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ قومی قیادت کے تحت پاکستان کے عوام مادر وطن کے دفاع کے لیے فولادی دیوار بن گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کے خلاف بھارت کے بلا اشتعال جارحیت کے بڑھتے رجحان کو خطرناک قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کبھی بھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سیبوتاژ کرنے کی مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ جنوبی ایشیا میں تصویراتی استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی آبی دہشت گردی سے خبردار کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان میں دہشت گردی کی بھارتی سرپرستی پر بھی بات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انسداد دہشت گردی کی مہم کو مزید مؤثر بنانے پر بھی روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی۔ فیلڈ مارشل نے آپریشن بنیان مرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت اور لواحقین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ لاہور میں پولیس نے ایک شاپنگ مال کے سامنے فائرنگ کرنے والے شخص کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فائرنگ کرنے والا شخص ایک اہم شخصیت کی بھتیجی کا خاوند ہے۔ ملزم کا نام عدنان بٹ معلوم ہوا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری سے۔ رئیس انصاری صاحب، کیا ڈیٹیلز ہیں مزید؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا پراسرار سا واقعہ ہے کہ آج ایک شخص جس کو عدنان بٹ کہتے ہیں، اور یہ عدنان بٹ جو ہے پاکستان کی بہت ہی اہم شخصیت کی بھتیجی کا خاوند ہے، اور رشتے میں ان کا کزن بھی لگتا ہے، یعنی ان کی کزن کا بیٹا لگتا ہے، یعنی ان کی ماں بھی ان کی کزن ہے اور ان کا باپ بھی ان کے کزن ہے۔
یہ آج وہ لاہور کے جو ایک شاپنگ مال ہے وہاں پہنچے اور ایک وہاں قریبی بلڈنگ میں انہوں نے اندر جانا چاہا ملنے کے لیے. جب انہیں منع کیا گیا تو انہوں نے وہاں پر 2 فائر کر دیا, ہوائی فائر کیے اور وہاں سے فرار ہو گئے. پولیس نے ان کا پیچھا شروع کیا. جب ان کو زخمی حالت میں ہاسپٹل لایا گیا تو وہاں پولیس نے بتایا کہ جی اپنی گولی چلنے سے زخمی ہو گئے. لیکن جب ہماری ان کے جو والد ہیں عارف بٹ صاحب, جب ہماری ان کے والد عارف بٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پولیس پیچھا کرتے ہوئے ماڈل ٹاؤن آئی ہے اور ماڈل ٹاؤن گھر میں داخل ہونے کے بعد پولیس نے میرے بیٹے پہ فائر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ یہ دماغی مریض ہے, اور انہوں نے اس نے یہ بھی بیان, یہ کبھی وہ کہتا ہے کہ کالے جھنڈے والے آگے, کبھی کہتا ہے امام مہندی آگے. اور جب یہ وہاں پہنچا تھا اس شاپنگ ایریا میں, اور وہاں بھی انہوں نے یہ کہا اس میرے بیٹے نے کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں, یہ اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ امام مہندی آگے ہیں, لہٰذا ان سے اب آپ ہوشیار ہو جائیں. تو اس کا دماغی توازن خراب ہے, وہ یہ کئی عرصے سے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور یہ پورے خاندان کو پتا کہ اس کا دماغی توازن خراب ہے. انہوں نے کہا کہ جو ان کا بیٹا ہے وہ اپنی گولی سے زخمی نہیں ہوا, وہ پولیس کی گولی لگنے سے زخمی ہوگا. اس بارے میں ہم نے جو پولیس کے اعلیٰ افسران سے جب بات کی تو وہ بالکل چپ سادے ہوئے ہیں, وہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے, نہ کچھ بتانے کو تیار ہے. جی بیورو چیف لاہور رئیس انصاری, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے کہا ہے کہ سوراب میں بینک اور انتظامی آفیسر کی رہائش گاہ پر حملہ ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کی مذموم کوشش ہے. سوراب بازار میں بینک لوٹا گیا, سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے. حملے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہدایت بلیدی نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. ان کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے. شاہد رند نے کہا کہ بھارت کی پراکسیز نے بھارت کی ایما پر کارروائی کی. ایف سی پولیس اور لیویز علاقے میں پہنچ گئیں. کلیئرنس آپریشن جاری ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق سوراب میں مسلح افراد نے پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کر کے اسے آگ لگا دی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے سوراب میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے. شہید ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوراب ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت پیش کیا. صدر زرداری نے کہا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ملک میں بے امنی پھیلانا چاہتے ہیں. بھارتی پراکسیز کے مذموم عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دہشت گردی کے خاتمے تک فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں نے معصوم نہتے شہری بشمول بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا. عرض وطن سے دہشت گردوں کے خاتمے تک ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. وزیر اعظم نے واقعے کے ذمہ داران کی نشاندہی کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت کی. پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی وقت اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کا خدشہ رد نہیں کیا جا سکتا. ایک انٹرویو میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا مستقبل میں یہ معاملہ متنازع علاقوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ پورے بھارت اور پاکستان تک پھیلے گا. جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا تھا کہ دونوں ملک 22 اپریل سے پہلے کی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں. پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن کے علاوہ دونوں کے درمیان کوئی کرائسس مینجمنٹ نظام موجود نہیں ہے, اور ایسے میں جب دوسری طرف غیر ذمہ داری ہو تو عالمی برادری کے پاس مداخلت کے لیے بہت کم وقت بچتا ہے. انہوں نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو پاکستان کے وجود کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا. An escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. So in the absence of no crisis management mechanism and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. The decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world. پاکستان نے افغانستان میں اپنے سفارت خانے کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے پاکستان کا افغانستان میں سفارت خانہ ناظم الامور کی سطح پر تھا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ امید ہے یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرے گا. یہ اقدام پاک افغان اقتصادی سیکیورٹی تعاون اور افغان تجارتی شعبے میں تعلقات کو مزید گہرا کرے گا. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات درست سمت میں بڑھ رہے ہیں.
دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ہانگ کانگ میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ 10 دنوں میں اسحاق ڈار کی وانگ یی سے دوسری ملاقات ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ وانگ یی سے دوبارہ ملاقات خوش آئند رہی۔ آئی او میڈیشن کنونشن پر کامیاب دستخط پر وانگ یی کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آئی او میڈیشن کنونشن چین کا انقلابی اقدام ہے جو اہم اثرات مرتب کرے گا۔ آج ہونے والی ملاقات میں گزشتہ ملاقات کے بعد ہونے والی پیش رفت کا اطمینان بخش جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مزید اہم سنگ میل جلد حاصل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ سب کے سامنے ہے کہ 9 اور 10 مئی کو کس نے کیا کیا۔ منفی باتوں میں آنے والے آج جیلوں میں پڑے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وردی جلانے والوں نے قوم کے وقار کو جلایا۔ نفرت کے بیج بونے والا قوم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خون سے لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ نفرتوں کو بھڑکانے والا قوم سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ قوموں کو میزلز اور بام تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر بچہ جو ہے وہ پاکستان کی آہنی دیوار ہے۔ وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اپنے بچے باہر بیٹھے، لوگوں کے بچوں کو کہے یہاں آگ لگا دو، یہ توڑ دو، جلا دو، اور اس کے بعد وہ بچے جیل میں جائیں، خود آرام سے بیٹھیں۔ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ 9 مئی میں اور 10 مئی میں کیا فرق ہے۔ جو 10 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ جنگ جیتے ہو، آپ کو خود ہی پتا چل گیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے 9 مئی کو کیا کیا ہے، کس نے 10 مئی کو کیا کیا ہے، اور کس نے 28 مئی کو کچھ کیا ہے۔ اور آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کون ڈیولپمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، کون ڈیفنس کے ساتھ کھڑا ہے، اور کون ڈسٹرکشن کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کو پتا چل گیا، مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے وردی کو جلایا تھا، انہوں نے وردی کو نہیں جلایا، انہوں نے قوم کے وقار کو جلایا۔ جو نفرتوں کے بیج بوتا ہے وہ اپنے ملک کی خدمت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ I can write this in my blood۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو تھانہ رمنا پر حملے کے کیس میں تحریک انصاف کے MNA عبداللطیف اور سابق MPA وزیر زادہ کلاشی سمیت 11 ملزمان کو سزا سنا دی۔ سزا سنائے جانے کے وقت MNA عبداللطیف عدالت میں موجود نہیں تھے۔ سزا کے نتیجے میں وہ اسمبلی رکنیت کے لیے بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ پولیس نے فیصلے کے بعد عدالت میں موجود 4 ملزمان محمد اکرم، میرا خان، شاہ زیب اور سہیل خان کو تحویل میں لے لیا۔ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ ملزمان کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ملزمان نے تھانہ رمنا پر حملہ کیا، فائرنگ کی، پتھراؤ کیا، پولیس والوں کو مارنے کی کوشش کی، موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی گئی۔ جج طاہر عباس سپرا نے کہا کہ اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوا تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کا اطلاق اسلام آباد میں ہوگا۔ قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں لڑکا لڑکی میں سے کوئی ایک بھی 18 سال سے کم عمر ہو۔ خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال قید بامشقت ہوگی۔ پاکستان کرپٹو کونسل کا اعلیٰ سطح کا اجلاس 2 جون کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر غور ہوگا۔ اتھارٹی ملک میں ڈیجیٹل فائنانس اور کرپٹو سسٹم کے معاملات کو دیکھے گی۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے اجلاس کی صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے۔ اجلاس میں وزیر مملکت و معاون خصوصی بلاک چین اینڈ کرپٹو بلال بن ثاقب بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں کونسل کے ارکان، گورنر اسٹیٹ بینک اور SCCP کے چیئرمین بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے ریگولیٹری اور قانونی فریم ورک تیار کرنے پر غور ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹریبیونل ججز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ اختیار سے تجاوز قرار دے دیا۔ جسٹس ارباب طاہر نے جسٹس طارق جہانگیری ٹریبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت کیس کے میرٹس پر فیصلہ نہیں کر رہی، کیس کے میرٹس کو ضلعی عدلیہ سروس ٹریبیونل دیکھ کر فیصلہ کرے گی۔ ٹریبیونل تبدیل ہونے کے بعد جسٹس طارق جہانگیری ٹریبیونل فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ سروس ٹریبیونل کے اختیارات محدود ہیں، ہائی کورٹ جج کی طرح نہیں ہیں۔ عدالت نے جزوی طور پر جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز اسحاق نے بطور ٹریبیونل ججز واپس بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ ATC کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین اور دیگر نے فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے انسانی حقوق کی کارکن طاہرہ عبداللہ اور سمینہ عمر کو رہا کر دیا۔ طاہرہ عبداللہ، سمینہ عمر اور دیگر افراد کو آج اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر سے حراست میں لیا گیا تھا۔
ترکمانستان کے لیے پاکستان کی نامزد سفیر ڈاکٹر فریال لغاری نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقیات اور خصوصی اقدامات احسن اقبال سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے پاکستان ترکمانستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان اقتصادی، تجارتی، تعلیمی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر فریال لغاری نے بتایا کہ ان کی تحقیق کا میدان سیاسی جغرافیہ ہے، جو سفارتی معاملات میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کے ترکمانستان سے درآمدات 36,90,000 امریکی ڈالر ہیں، لیکن برآمدات نہایت کم ہیں، جنہیں بڑھانے کی گنجائش موجود ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے لاہور میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اگنائٹ نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ چیئرمین ٹی ڈی پی فیض احمد اور سی ای او اگنائٹ عدیل اعجاز نے ایک تقریب کے دوران ایم او یو پر دستخط کیے۔ چیف ایگزیکٹو ٹی ڈی اے پی فیض احمد کا کہنا تھا کہ دونوں ادارے مل کر آئی ٹی برآمدات کے لیے پہلا قائم کریں گے۔ اس موقع پر ڈی جی سروسز ڈویژن ٹی ڈی اے پی رفیہ سید کا کہنا تھا کہ 5 سال شراکت داری ڈیجیٹل ایکسپورٹ سپلائی چین کو مضبوط بنانے کی حکمت عملی ہے۔ بھارت کی مودی سرکار کے جھوٹ پر جنوبی امریکہ کا ملک کولمبیا تک یقین کرنے کو تیار نہیں۔ کالونیل آقاؤں کے لہجے میں انگریزی بولنے والے ششی تھرور میں کولمبیا سے ناکام لوٹے اور پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی حمایت کرنے پر بھارت نے کولمبیا کی حکومت سے مایوسی کا اظہار کیا۔ بھارت کے کل جماعتی سفارتکاری وفد کے سربراہ ششی تھرور نے کولمبیا کے دارالحکومت بگوٹا میں پریس کانفرنس کے دوران کہا، کولمبیا نے پاکستان میں بھارتی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں سے تو دلی تعزیت کی، لیکن بھارت میں ہلاک ہونے والوں سے ہمدردی نہیں دکھائی۔ اس پر انہیں سخت افسوس ہے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران جب کسی بھی ملک نے بھارت کی حمایت نہیں کی، تب نئی دلی کو احساس ہوا کہ وہ پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ اپنی عالمی سفارتکاری کو ناکامی سے نکالنے کے لیے بھارت نے ایک اعلیٰ سطح کا کل جماعتی وفد دنیا میں روانہ کر رکھا ہے، جس کا کام دنیا کو بھارتی موقف کا یقین دلانا ہے، مگر یہ وفد اب تک جگہ جگہ سے مایوس اور نامراد لوٹ رہا ہے۔ چین نے دوست ممالک کی حمایت سے ایک نئی بین الاقوامی ثالثی تنظیم کی بنیاد رکھی ہے۔ ہانگ کانگ میں ہوئی افتتاحی تقریب میں چین سمیت 32 دستخط کنندگان نے شرکت کی۔ تقریب میں 80 سے زائد ممالک اور 20 بین الاقوامی تنظیموں نے اپنے نمائندے بھی بھیجے۔ اس تنظیم کا قیام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ پہلے کی پالیسی موجودہ عالمی نظام کی بنیادوں کو ہلا رہی ہے۔ ہانگ کانگ حکومت نے اس نئی بین الاقوامی ثالثی تنظیم کو ایسے بین الحکومتی پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا جو ممالک کے درمیان اختلافات اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس کے صدر میکرون کو پڑنے والے تھپڑ کا بھی مذاق اڑا دیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا، فرانس کے صدر کو مشورہ ہے کہ ایسے موقع پر دروازہ بند رکھا کریں۔ This week there was a video on board a plane that showed the First Lady of France slapping her husband, Emmanuel Macron. Do you have any world leader to world leader marital advice? Make sure the door remains closed. That was not good. No, I spoke to him, and he's fine. They're fine. They're two really good people. I know them very well, and I don't know what that was all about, but I know them very well, and they're fine. اور سکھر میں شدید گرم موسم کے باعث رات کے وقت شہریوں کی بڑی تعداد نے قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈی کا رخ کیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے یاسر فاروقی۔ جی بالکل، جیسے جیسے بقرعید کا دن قریب آتا جا رہا ہے، مویشیوں کی خریداری میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ دن کے وقت تو سکھر کی مویشی منڈی بالکل سنسان پڑی ہوتی ہے، بالکل بھی خریدار نظر نہیں آتے کیونکہ شدید ترین گرمی یہاں پہ پڑ رہی ہے، لیکن رات کے وقت خریداروں کی ایک بڑی تعداد قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے یہاں کا رخ کرتی ہے، اور اس وقت بھی یہاں پہ یہی صورتحال ہے۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد اپنے بچوں کے ساتھ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے پہنچی ہوئی ہے، جو یہاں پہ آ کے پہنچ کے جانور پسند کر رہے ہیں، خوبصورت جانوروں کے ساتھ اپنی تصاویر کھنچوا رہے ہیں۔ جو جانور پسند آ رہا ہے اسے واک کرا کے اس کے دانت چیک کیے جا رہے ہیں۔ بھاؤ تاؤ جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن خریداروں کی وہی شکایت ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جانوروں کی
कीमतें भी महंगी हुई हैं। जो जानवर गुज़िश्ता साल 3 लाख तक में दस्तयाब था वो अब 4 से 4.5 लाख तक में फरोख्त हो रहा है। शहरियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है। मंडी में छोटा जानवर जो कि 3 लाख से कम का हो वो मौजूद नहीं है। यहाँ पे बड़े से बड़ा जो हैवी जानवर है वो 30 लाख तक का जो है उसकी बोली लगी है, लेकिन अब तक वो सौदा नहीं हुआ है।